الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور ویڈیو شامل کرنے لگے ہیں. گزشتہ دو ویڈیو جیسے جن حضرات نے دیکھی ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ ہم نے اصول حدیث کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کی تھیں. خاص طور پہ یہ جو آج کل سافٹ ویئر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں حدیث کی تخریج کے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی گزشتہ دو ویڈیو میں. اس حوالے سے احباب کی طرف سے بعض چیزیں آئیں، سوالات آئے جن میں اس حوالے سے عرض کیا کہ جی یہ جو آج کل وائز حضرات ہیں، خطباء حضرات ہیں تو یا صوفیاء حضرات ہیں، تو وہ جو واقعات وغیرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض احادیث وہ نقل کرتے ہیں، تو جس وقت پوچھا جائے آپ حضرات سے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کی سند درست نہیں، یہ روایت درست ہی نہیں. اگر یہ بات ہے تو اتنے بڑے بڑے صوفیاء حضرات جو ہیں تو آیا وہ سارے غلط تھے؟ وہ جو انہوں نے اپنی کتب کے اندر وہ روایات جمع کی، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر اس طرح کے حضرات جو ہیں بڑے بڑے صوفیاء، انہوں نے اپنے کتب میں روایات جمع کی، جس وقت ہم اس کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سند درست نہیں. تو آیا وہ سارے غلط تھے؟ ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے یا کیا؟ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ اصولی طور پہ یہ مد نظر رکھی جائے کہ صوفیاء اکرام کے ساتھ محدثین اکرام کی کوئی ذاتی نفرت یا دعوت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ صوفیاء اکرام کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ان کی روایات نہیں لینی چاہیے، اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں. تو اصل میں اس کی کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے محدثین جو ہیں وہ اگر صرف کوئی صوفی بزرگ ہو علم حدیث کے حوالے سے ان کی مناسبت نہ ہو تو عام طور پہ علم حدیث میں ان کی حدیث نہیں لی جاتی. یہ محدثین منع کرتے ہیں جی ان کی روایت نہ لیجیے. اس کی وجوہات ہیں. ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جرح و تعدیل ان کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حضرات کے بارے میں یہ تحقیق کرنی کہ یہ کس طرح کا تھا، کیا صورتحال وغیرہ تھی، وہ اپنی عبادت وغیرہ میں اور ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. علم کے ساتھ ان کی زیادہ مشغولیت نہیں ہوتی، جس وجہ سے جو روات ہیں ان کے حالات سے وہ باخبر نہیں ہوتے. اب جس وقت راوی کی حالت سے ہی باخبر نہیں ہوں گے تو وہ کسی روایت کے بارے میں کیسے حکم لگا پائیں گے کہ یہ جو روایت ہم بیان کر رہے ہیں یہ کس درجے کی ہے، کچھ سند بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی ان سے روایت بیان وغیرہ کرے گا اس کی تحقیق وہ نہیں کریں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسلمان ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بولے گا، تو کہہ لیں کہ عمدن تو نہیں، یعنی جان بوجھ کے تو ہم نہیں کہتے کہ صوفیاء کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اس کے باوجود وہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو معاذ اللہ کوئی مسلمان بھی اس طرح نہیں کرے گا. لیکن وہ کہہ لیں کہ بیچارے اس چیز میں مارے جاتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو روایت بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹی روایت ہے. اسی لیے امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، انہوں نے امام غزالی کتنی بڑی قداور شخصیت ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے جو روایات بیان کی انہوں نے الگ ان کی تخریج کی، اور کافی ساری روایات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سبکی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ لم اجد لہو، ہمیں یہ روایت نہیں ملی. ٹھیک ہے، کافی روایات آپ کو ملیں گی. احیاء العلوم کی جو تخریج کی ہے امام سبکی نے، دیگر حضرات نے بھی، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ امام غزالی نے کوئی روایت ذکر کی ہوگی احیاء العلوم کی، لیکن جب یہ اس کی تخریج کریں گے تو کہہ دیں گے لم اجد لہو، ہمیں یہ نہیں ملی. اور بعد کے بھی جو حضرات ہیں انہوں نے بھی جب سندن یا کسی طریقے سے تحقیق وغیرہ کے ذریعے امام غزالی کی روایات کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو امام سبکی کی بات تک یہ آ کے ختم ہوگی، مطلب اس کی سند ہی نہیں مل سکی. ٹھیک ہے، اب کتنی بڑی شخصیت ہے، صوفی بزرگ ہیں، علم کا پہاڑ تھے، لیکن حدیث کے لحاظ سے کافی روایات ایسے ذکر کر دی جن کی سند نہیں مل سکی. لہٰذا ہم بھی یہی کہہ سکیں گے کہ جی یہ روایت نہ بیان کی جائے تا وقت ہے کہ اس کی معتبر سند نہ آئے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دوسری بات، امام مسلم رحمہ اللہ، صحیح المسلم کی بڑی شخصیت ہے محدثین میں،
اور انہوں نے باقاعدہ یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ چیز ذکر کی کہ جو محدثین ہیں صوفیاء کرام جو ہیں یہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کے بارے میں یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب غلطی سے ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے. غلطی سے جھوٹ بولے جانے کا مطلب یہ کہ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ جھوٹ جاری ہو جاتا ہے, وہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت وغیرہ انہوں نے سنی, اس کی تحقیق نہ کی اور روایت جھوٹی تھی تو ان بیچاروں نے بیان کر دی, تو یہ ان کی زبان پہ جھوٹ اس طریقے سے جاری ہو گیا. یہ ہم کہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا ہے, تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ صوفیاء نہیں کرتے. ان کی زبانوں پہ اس طریقے سے, جیسے میں نے ذکر کیا, اس طریقے سے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے, لیکن ہم کہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا ہو تو ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے. امام یحییٰ القطان مشہور اسماء و رجال کے امام ہیں, وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں, ان کے بارے میں فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, یہ حدیث کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث, ٹھیک ہے, کہ بہت زیادہ جھوٹ بول جاتے ہیں. اس کی وجہ وہی جیسے میں نے ذکر کی کہ ان کا یہ فن نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اس چیز کی تحقیق کر پاتے ہیں, عبادت وغیرہ اور ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں, تو اس سے ان بیچاروں سے اس روایت وغیرہ کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے. مطلب کسی نے کوئی روایت بیان کی, انہوں نے آگے بیان کر دی, تحقیق بھی نہ کی کہ یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, تو اس طریقے سے ان بیچاروں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور یہ جھوٹ ہو جاتا ہے ان سے, یہ اس کا مطلب ہے. امام نووی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو چیز ذکر کی نا کہ ان کی زبانوں پہ جھوٹ جاری ہو رہتا ہے, اس کی ڈیٹیل ذکر کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو شارح مسلم بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ حدیث کی تحقیق نہیں ہوتا. یعنی کہ صوفیاء کے بارے میں امام مسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ ان کی زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے, جان بوجھ کے نہیں بولتے. تو یہ امام نووی فرماتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں ان کا یہ شعبہ نہیں ہوتا حدیث کے حوالے سے, وہ صاحب حدیث نہیں ہوتے, اس لیے ان سے یہ کام ہو جاتا ہے. خطاً ان کی زبانوں سے اس طریقے سے روایات جو جھوٹی ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں, روایات میں وہ خطا کر جاتے ہیں, جان بوجھ کے وہ جھوٹ نہیں بولتے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی عرض کروں, جیسے بعض علماء نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا, وہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محدثین کو خاص صوفیاء سے کوئی چڑ تھی, یہ خاص صوفیاء کے حوالے سے ان کو کہہ لیں کہ کوئی ایسا ان کے ساتھ نفرت تھی کہ وہ روایت ان کی نہیں لیتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. صوفیاء کے اندر بھی وہ حضرات کے جو صوفی بھی تھے, صوفی بزرگ بھی تھے, تصوف کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا, اور ساتھ ساتھ حدیث کے اندر بھی ان کا ایک گہرا ربط تھا, حدیث کے بھی امام تھے. تو محدثین نے ان کی روایات کو لیے. پھر بعض علماء نے باقاعدہ ان حضرات کے نام بھی لیے, ان میں سے امام ابو اسماعیل الانصاری الحروی جو متوفہ 481 ہجری ہیں, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ بھی تھے اور محدث بھی تھے. ابو عبداللہ یونینی یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محدث بھی تھے اور کبار صوفیاء میں سے تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن محمد الداودی صوفی بزرگ ہیں, 467 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور یہ بخاری کے روات میں سے بھی ہیں. خود اندازہ لگا لیں کہ کس درجے کے محدث تھے. علامہ ابن دقیق العید ہیں, ابن حمام وغیرہ اور دیگر کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ حضرات ایسے تھے کہ تصوف کے اندر بھی ایک بڑا ان کا نام تھا اور ساتھ ساتھ حدیث کے اندر بھی ان کا اپنا مقام تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی شخصیت کا میں نام لوں گا, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. کیا شخصیت تھی, کیا مقام تھا ان کا تصوف کے اندر. جو حضرات نے ان کو پڑھا ہے, ان کے بارے میں جانتے ہیں, وہ خود ہی جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. اور حدیث کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کہہ لیں کہ تلامذہ میں سے ان کا نام ملتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کی درسگاہ سے انہوں نے کسب فیض حاصل کیا ہے, کسب فیض کیا ہے. بہت بڑی شخصیت تھی عبداللہ بن مبارک کی, جو بیک وقت محدث بھی تھے اور بیک وقت وہ کہہ لیں کہ تصوف کے بھی امام تھے. بہت بڑی شخصیت تھی. تو کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ محدثین اکرام یا جو اس فن کے ماہرین ہیں, وہ اگر صوفیاء اکرام کی روایات کو نہیں لیتے
تو ان کو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے یا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا وہ مقام نہیں ہے۔ لکل فن رجال، جیسے مقولہ بھی ہے کہ ہر فن کی جو بات مانی جاتی ہے تو وہ اس فن کے احباب کی بات مانی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی وہ چیزیں ان بیچاروں کا وہ فن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اس دور کے جو حضرات واعظین ہیں یا خطباء ہیں، ٹھیک ہے، جن کا حدیث کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں بیان وغیرہ کر دیتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ ان کو تحقیق کریں، جتنی آج کل آسانی ہوگی ہے تحقیق کی، تو تحقیق کریں، اس کے بعد بیان کریں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس وقت اللہ کے نبی کی طرف آپ کوئی چیز منسوب کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو حجت نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے بڑے خطیب صاحب، اتنے بڑے واعظ ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ صحیح ہوگی، یہ چیز نہیں ہوتا۔ حدیث ایک الگ علم ہے، ٹھیک ہے، اسماء و رجال ایک الگ فن ہے، تو جو اس فن کے ساتھ اٹیچ ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو انہی کی بات کو آپ جو ہے وہ زیادہ پرکھیں گے یا زیادہ مانیں گے، بجائے ان کے کہ جن کا یہ فن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔